السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ایک بہت ہی خوبصورت اور دل فریب واقعہ آپ حضرات کے سامنے حدیث رسول کی شکل میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اس کا ٹائٹل ہے 500 سال تک اللہ کی عبادت کرنے والے کا واقعہ۔ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت امام حاکم شہید نے مستدرک حاکم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک لمبی روایت نقل فرمائی ہے جو صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، اور اس حدیث کو امام منذری نے الترغیب والترہیب میں نقل فرمایا ہے۔ عربی عبارت کافی لمبی ہے، اس لیے اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ واقعہ اس طرح ہے، حضرت جابر ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لا کر فرمایا کہ جابر، ابھی ابھی میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور یہ ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، پچھلی امتوں میں اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ اپنے گھر بار، عزیز و اقارب، مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر سمندر کے بیچ میں پہاڑ نما ایک ٹیلا تھا، اس میں جا کر عبادت شروع کر دی۔ وہ سمندر اتنا وسیع تھا کہ اس ٹیلے کے ہر جانب 4,000 فیٹ دوری تک کوئی کھانے پینے کی چیز نہ تھی، اور سمندر کا پانی بھی بالکل نمکین تھا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے اس میں ایک انار کا درخت پیدا فرمایا اور انگلی کے برابر میٹھے پانی کا چشمہ جاری فرمایا۔ یہ عابد دن رات میں 24 گھنٹے اپنی عبادت میں گزار دیتا تھا، اور 24 گھنٹے میں انار کا ایک پھل کھا لیتا تھا اور میٹھے پانی کے چشمے سے ایک گلاس پانی کا نوش کر لیتا تھا۔ اسی حالت میں 500 سال گزر گئے۔ 500 سال کے بعد جب اس عابد کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، سجدے کی حالت میں میری روح پرواز ہو اور میری لاش کو مٹی میں ہرگز نہ دفنایا جائے، اور مٹی وغیرہ ہر چیز کو میری لاش کھانے پر حرام کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور قیامت تک سجدے کی حالت میں صحیح و سالم میں رہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ سجدے کی حالت میں اس کی موت ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے وہاں ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ قیامت کے دن تک وہاں کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس عابد کو اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ عابد کہے گا تو اس پر وہ عابد کہے گا ربی بعملی، اے میرے رب، میرے عمل کے بدلے میں جنت میں داخل کر دو، یعنی تمہارے فضل سے نہیں، میں نے جو عمل کیا ہے اس عمل کے بدلے میں جنت چاہیے، کیونکہ میں 500 سال تک ایسی عبادت کی ہے جس میں کسی قسم کی ریاکاری کا شبہ بھی نہیں تھا۔
اللہ تبارک و تعالی پھر فرمائے گا میری رحمت سے اسے جنت میں داخل کر دو، تو یہ بندہ پھر کہے گا یا اللہ میرے عمل کے بدلے میں مجھے جنت چاہیے۔ اللہ پاک پھر فرمائے گا اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو، تو یہ بندہ پھر کہے گا کہ یا اللہ تیری رحمت کے بدلے میں جنت نہیں چاہیے، مجھے میرے عمل کے بدلے میں جنت چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ فرشتوں ان کی عمل کو اور میری دی ہوئی نعمتوں کو برابر کرو۔ جب فرشتے دونوں کو برابر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے جو اس بندے کو آنکھ میں بینائی عطا فرمائی تھی، صرف بینائی کی نعمت اس کی 500 سال کی عبادت کے برابر ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پورے جسم میں کان کی نعمت، زبان کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، ناک کی نعمت، پیر کی نعمت، دل و دماغ کی نعمت، ان سب کا بدل باقی رہ جائے گا۔ پھر ان کے علاوہ جو 500 سال تک اللہ تبارک و تعالی نے میٹھا پانی پلایا ہے اور انار کا پھل کھلایا ہے، ان تمام کا بدل باقی رہ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس کی 500 سال کی عبادت تو صرف ایک نعمت کے بدلے میں ختم ہو گئی، ہماری باقی نعمتوں کا بدل کہاں ہے؟ لہذا اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ اللہ اکبر۔ تو فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے، وہ چلانے لگے گا ربی برحمتک ادخلنی الجنتی، اے میرے رب محض اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل عطا فرما۔ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تجھے تو اپنی 500 سال کی عبادت پر بڑا ناز تھا، اب تیری عبادت کہاں چلی گئی؟ اور خطرناک سمندر کے بیچ میں نے تجھے انار کے پھل کھلائے اور 500 سال تک مسلسل میٹھا پانی پلایا، میری ان نعمتوں کے بدلے میں تم کیا لائے ہو؟ اللہ اکبر۔ اس پر وہ شخص کہے گا اے اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما، آپ کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر آخر میں جب حجت تمام ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا فرشتوں میری رحمت سے اور میرے فضل سے اس کو جنت میں داخل کر دو، پھر وہ اللہ کی رحمت کے ذریعے جنت میں داخل ہو سکے گا۔ اللہ اکبر۔ کتنا پیارا واقعہ ہے، کتنا سبق آمیز واقعہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں، میں نمازی ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں حاجی ہوں۔ ان تمام چیزوں کو اور وسوسوں کو اس واقعے کے ذریعے ہم ختم کر سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے محض عبادت و ریاضت کریں۔ دکھاوا، ان تمام بری چیزوں سے ہم سب کو بچنا چاہیے، محض اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ہم سب کو عبادت کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالی نے کسی کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس کو خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ہر دم ہم کو اور آپ کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو اللہ نے ہم کو اور آپ کو موقع عنایت فرمایا ہے، یہ سب بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے توفیق نہ ہوتی تو ہم کو موقع نہ ملتے، ہم انسان ہونے کے باوجود عمل نہیں کر سکتے۔ ہمارے اور آپ کے نگاہوں کے سامنے اللہ ان سب کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت و ریاضت کرتے ہیں،
ان سب کو مزید عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ برائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں۔